अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसन। नाज़रीन, आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है और आज अदालत का माहौल थोड़ा मुख्तलिफ था। SOPs की कुछ तब्दीलियाँ SOPs में की गई, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत जारहाना आज दिखाई दिए और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पे इल्ज़ामात लगाए, बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी है, 92 न्यूज़ से मुंसलिक हैं। इनसे चल कर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आज आप मौजूद थे अडियाला जेल में भी, आपने समाअत कवर की, तो क्या माहौल था आज का? आज का माहौल एक तो जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने पिछली दफ़ा भी जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ के हवाले से बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, बहुत संगीन किस्म के दावे किए थे। तो उन्होंने आज जब टॉक शुरू की तो ये बात उन्होंने की कि मेरी वजह से जो है वो शायद इस दफ़ा जो है वो पाबंदियाँ लगी हैं मीडिया पे, क्योंकि पहली दफ़ा मीडिया के लिए एक बाकायदा SOPs जारी हुए हैं कि आप इन SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तो जैसे ही हम वहाँ पे अडियाला जेल पहुँचे हैं तो पहले हमें बताया गया कि ये आप यहाँ पे अदालती प्रोसीडिंग्स कवर करने आते हैं, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने या मीडिया टॉक करने नहीं आते कि सवालात आप करें, तो इसलिए आप प्रोसीडिंग्स कवर करें। अंदर हम पहुँचे तो वहाँ पे SOPs लगे हुए थे, जो वहाँ पे मीडिया का सेक्शन है। तो उन SOPs में मतलब ये था कि चेकिंग करवानी है, कोई डिवाइस अंदर नहीं ला सकते, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मामला था उसमें ये था कि आप कोई सवाल अगर करेंगे तो या किसी भी वकील से बात करेंगे अंदर, तो आपको एक तो बाहर निकाला जा सकता है या आइंदा आपको आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये एक नई चीज़ थी। फिर वहाँ पे जो मीडिया का कैबिन टाइप बना हुआ है वो तकरीबन अदालत से, जज से तकरीबन 60-70 फीट के फासले पर है। फिर जब इमरान खान बात कर रहे थे तो वो तकरीबन 35-40 फीट के फासले पर है, और वो भी तकरीबन 10 फीट की एक वाल सी बनाई हुई है। वो वाल इस तरह है कि हमारे राइट लेफ्ट और पीछे की तरफ तो लकड़ की थी, लेकिन फ्रंट पे भी हाफ जो है लकड़ की थी, हाफ जो है वो ग्लास था। तो आगे तकरीबन 35-40 फीट इमरान खान जो दूर खड़े थे तो तीसरा कैबिन बनता था, तो उनकी भी इसी तरह वाल बनी हुई थी। तो काफ़ी मुश्किल थी। सवालात तो आज किसी ने नहीं किए उनके साथ, इमरान खान के साथ सवाल तो किसी ने नहीं किया और ना कर सकते थे कि उस पर पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने 4-5 मौज़ूआत पे खुद ही बोला। पहले कोशिश की उन्होंने कि किसी वो कुर्सी पे चढ़ कर वो थोड़ा सा दूसरी तरफ देख लें, मतलब होता है ना वाल पे आप कुर्सी पे चढ़ खड़े होकर वाल देख लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, और ऊंची आवाज़ में बोलते बोलते फिर सऊदी अरब पे भी बोले थोड़ा सा, फिर बावल नगर वाले वाक़े पे बोले, और उसमें फिर उन्होंने यही बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से भी ये कहा कि उनकी सेहत को कोई मसला हुआ, तो फिर उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाया। और इस अलावा जनरली के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और जिस तरह बाकी वो बातें करते हैं। अच्छा, ये जो बुशरा बीबी की सेहत को लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे इल्ज़ामात लगाए हैं, तो क्या इमरान खान ने ऐसी कोई बात की कि उनके पास सबूत मौजूद है, या उनके वकला के पास इस तरह के सबूत मौजूद हैं? असल में ये तो फिर अब सवाल का मामला होता तो ये तो डेफिनेटली ये काउंटर सवाल कर लिए जाते हैं जब इस किस्म का वो दावा करते हैं, कोई इस किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं बड़ा, तो वो सवाल किया जाता है हमारी तरफ से हमेशा से, क्योंकि जर्नलिस्टिक एथिक्स में भी यही है। लेकिन ऐसा क्योंकि सवाल वाली उन्होंने लगाई हुई थी पाबंदी, और उसके बाद ये मामला नहीं हुआ। और लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये ओपन कोर्ट है, ओपन प्रोसीडिंग्स हैं, अदालती जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कवर करने के लिए हम बतौर प्रोफेशनल सहाफ़ी के वहाँ पे मौजूद होते हैं। हम ना तो PTI के वर्कर के, ना ही जो प्रोसिक्यूशन है, जो नैब है कि उसकी तरफ से, या हुकूमत के नुमाइंदे या किसी थर्ड पार्टी के नुमाइंदे बन के गए होते हैं। हम प्योरली प्रोफेशनल सहाफ़ी के तौर पर गए होते हैं। आपको पता है जो पाकिस्तान में ओपन कोर्ट का जो तस्वर है, जो ओपन प्रोसीडिंग्स हम कवर करते हैं, उनका पूरा डेकोरम है। मतलब हम किसी भी कोर्ट में जाते हैं, अगर कोर्ट बड़ी हो तो वहाँ पे वो स्पीकर लगे होते हैं ताकि वॉइस जो है वो पहुँच सके। अगर वो कोर्ट छोटी हो तो हम किसी ऐसे एंगल पे बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं ताकि हमें सुनाई दे। हम एक ऐसी अदालत में आए थे जहाँ पे एक लफ्ज हमें समझ नहीं आ रहा था। जज साहब क्या कह रहे हैं, प्रोसिक्यूशन क्या कह रही है, विटनेस जो गवाह है वो क्या कह रहा है, और जो इमरान खान के वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, अदालती प्रोसीडिंग्स क्या हो रही हैं, एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा था।
تو یہ اوپن پروسیڈنگز کا تصور پھر ختم ہو گیا نا. اور ابھی تو عمران خان پہ کوئی کنوکشن بھی نہیں ہے تو ان کو کیوں نہیں اجازت مل رہی؟ نہیں کنوکشن ہے نا ان کی سائفر میں ابھی کیونکہ ان کی ضمانت نہیں ہوئی. پھر توشہ خانہ میں ان کی سسپینڈ ہوئی ہے, ان کی کنوکشن تو ہے. اسی طرح عدت والے کیس میں بھی ہے. تو اس لیے وہ تو چلیں ان کی حد تک تو معاملہ الگ ہے نا کہ اوپن کورٹ کا جو تصور ہے, مطلب یہ اوپن کورٹ ہے نا, ان کیمرہ پروسیڈنگز نہیں ہے. یہ پروسیکیوشن مانتی ہے, جو جیل حکام ہے وہ مانتے ہیں, عدالت مانتی ہے, لیکن احتساب عدالت کے جو جج ہیں احتساب وہ ناصر جاوید رانا صاحب, ان کو میرا خیال ہے کہ ہماری طرف سے بھی ان کو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو جج اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کورٹ پروسیڈنگز کو, ان کو چیزیں ریگولیٹ کرنی ویسے ہوتی یہ ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ آج کتنوں نے جو ہے 59 اس میں گواہ ہیں ٹوٹل, اور تقریباً 15 سے 18 گواہوں کے سٹیٹمنٹس ہو چکی ہیں, اور تقریباً اسی 10-12 پہ جو جرا ہے وہ بھی ہو چکی ہے, اور تقریباً 2 یا 3 دن کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی. وہ تو ابھی چل رہا ہے, مطلب ایک سموتھلی چل رہا ہے. وہ کب تک اس کا ڈیسیژن آتا ہے, آنے کا چانس بنتا ہے یا کیا ہوتا ہے, یہ ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے. وہ آگے بڑھ رہا ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہی ہو رہا ہے نا کہ جو پروسیڈنگز ہیں جس کے لیے ہم جاتے ہیں, اب پروسیڈنگز میں خبر نکلتی ہے کہ گواہ نے کیا کہا, گواہ کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے, اور گواہ کا اسٹیٹمنٹ ڈیفینس کے حق میں جا رہا ہے یا پروسیکیوشن کے حق میں جا رہا ہے. سائفر کے کیس میں یا دوسری تیسرے کیسز میں ہم ٹرائل کور کرتے رہے ہیں, اور ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم کور کرتے رہے ہیں, بتاتے رہے ہیں, اور وہ فیئرلی, مطلب میرا خیال ہے جب آپ ساری پروسیڈنگز کور کرتے ہیں, دونوں سائڈز کا موقف آتا ہے, تو وہ فیئرنیس بھی آتی ہے اس میں کہ جو دیکھنے والا ہے, جو پڑھنے والا ہے, جو سننے والا ہے, وہ خود دیکھ کے آبزرو کر لیتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, پروسیکیوشن ٹھیک کہہ رہی ہے یا ڈیفینس سائڈ ٹھیک کہہ رہی ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو ریسٹرکشن لگائی گئی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی معاملہ ایک پینڈنگ ہے, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے ہم لے کر جائیں گے, لیکن پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بطور ایک جرنلسٹ کے یہ ایک جو احتساب عدالت کے جج ہیں, ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ یہ ایک ہرڈل ختم کرائیں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ ادھر سے جرنلسٹ اپنا ٹائم نکال کے وہاں پہ جائیں, 3 گھنٹے ان بار انتظار کریں, کوئی مسئلہ نہیں, انتظار وہ ان کے ایس او پیز ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں, اندر جائیں, اندر 3 گھنٹے بیٹھے رہیں اور ان کو ایک لفظ بھی سمجھ نہ آئے, تو یہ طریقہ کار میرا خیال ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 2 ڈیولپمنٹس ہیں. سب سے پہلے تو سائفر کیس میں بتائیے گا کہ آج کی سماعت میں کیا ہوا؟ آج جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں حامد علی شاہ, جسٹس ریٹائرڈ ہیں, ماضی میں وہ ریٹائر ہوئے, تو وہ اسپیشل پروسیکیوٹر تو ہیں اس کیس میں. اس کیس میں معاملہ ایک یہ ہوا ہے کہ اس میں پہلے تھے راجہ رضوان عباسی, شاہ خاور تھے, اور ایک اور پروسیکیوٹر تھے. تو ہوا کچھ یوں ہے کہ ان کے پاس تو سارے فیکٹس تھے, اب ان کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں, مطلب کچھ چیزیں مراد یہ ہے کہ آپ کیس میں فل ٹائم رہیں نا, یہ ابھی انہوں نے آ کے جوائن کیا ہے. تو اس لیے ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں مسئلہ ہوا تھا. پچھلے دنوں عدالت نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو اوریجنل سائفر ہے جو کوڈڈ فارم میں, وہ وہاں پہ موجود ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ موجود ہونا چاہیے یا موجود ہوگا. عدالت نے کہا کہ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں, مطلب ہے یا نہیں ہے, یہ موجود ہوگا کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. حالانکہ یہ جو پروسیکیوشن ہے نا, ایف آئی اے خود یہ 10 دفعہ کم سے کم مختلف فورم, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, ٹرائل کورٹ میں, یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ جو کوڈڈ فارم والا سائفر ہے نا وہ آج بھی دفتر خارجہ میں موجود ہے. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. آج انہوں نے ایک بات کی کہ جو 30 جنوری کو جو رائٹ کلوز کیا گیا ان کا ڈیفینس کا, تو جرا کا جو رائٹ کو کلوز کیا گیا, اور 31 جنوری کو جو ہے وہ پتہ نہیں 342 کا اسٹیٹمنٹ ہوا اور سزا ہو گئی. تو جج صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا 31 جنوری کو, تو پھر فیصلہ کب ہوا ہے؟ انہوں نے کہا فیصلہ 30 جنوری کو ہوا ہے. انہوں نے کہا پھر 31 جنوری کو کیوں چلا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ مجھے کسی نے بتایا تو مجھے پتہ نہیں تھا. تو یہ چیزیں آ رہی ہیں, لیکن انیشلی انہوں نے آج آرگومنٹ سٹارٹ کیے ہیں, اب آگے بڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا بنتا ہے. اچھا, آج کوئی رپورٹ بھی جمع ہوئی ہے ٹویٹر کے حوالے سے, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی, ٹویٹر کے حوالے سے رپورٹ میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو قومی سلامتی کے جو امور ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہیں یہ ٹویٹس, کچھ ٹویٹر پہ ایسا مواد آ رہا ہے, اور اس کے حوالے سے ٹویٹر کو لکھا گیا تو وہ تعاون نہیں کرتا, اور اس میں عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان کا نام بھی آیا کہ ان کے حوالے سے کچھ کمپین تھی, مہم تھی, ٹویٹس تھیں یا کچھ ایسی بات تھی کہ جن کے حوالے سے ایکشن لینے کی کوشش کی گئی.
لیکن پتہ نہیں ٹویٹر نے نہیں ایکشن لیا یا وہ مواد انہوں نے ہٹایا نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے یہ ٹویٹر جو ہے وہ ایک خطرہ ہی آپ سمجھیں. یعنی کہ چیف انہوں نے جسٹس دو باتیں کی ہیں، ایک تو کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کچھ چیزیں ہیں، نمبر دو ٹویٹر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا. اس میں پھر وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی معاملہ ڈالا ہے، تو میرا اس پہ بہرحال تبصرہ جو ہے دن کو میں نے کیا تھا کہ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ایک مقدس گائے ہے. اچھا صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب. تو ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ تنقید بھی جو ہے وہ بھی قومی سلامتی کا معاملہ ہو گیا ہے. جہاں تک بات ہے عمران خان نے جو آج الزامات لگائے ہیں، تو ماضی میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اتنا ہی تنقید کا نشانہ بنائیں کہ وہ ڈیفینسو ہو کے ٹیبل ٹاک پر آ سکے. لیکن عمران خان کے معاملے میں ان کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہ جتنا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.